أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة في السيرة بسياق آخر فيها مخالفة لما تقدم فقال حدثني يزيد بن زياد محمد بن كعب القرظي وحدثني أيضا بعض أهل نجران عن أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان وكان في قرية من قراها قريبا من نجران. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد ابن اسحاق ابن یسار نے بھی اس قصے کو نقل کیا ہے جو ہم نے پڑھا ہے پچھلی روایات میں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس کے قصے کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں اس پہلے واقعے سے کچھ مخالف ذکر کی گئی ہیں جو پہلے واقعے کے اندر ذکر نہیں تھی. ویسے اسی طرح ایک بات اصولاً یاد رکھ لیں کہ ایسے جتنے واقعات ہوتے ہیں یعنی جو واقعات پہلی امتوں کے گزرے ہیں، جو واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بعد ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی بعثت سے قبل پیش آئے ہیں، تو ان کے حاصل ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہی پرانی کتابیں، کیونکہ اور تو کوئی ذریعہ نہیں. وہی کتب متقدمہ ہیں یعنی اسرائیلی روایات اور اسرائیلی کتابیں اور وہی واقعات. جیسے کہ کعب ابن احبار کے پاس ان کی کتابوں کا بڑا ذخیرہ تھا، واب ابن منبہ کے پاس بھی ان کی کتابوں کا اسرائیلیات کا بڑا ذخیرہ تھا، اور بعض واقعات خود اہل کتاب نے بھی نشر کیے ہیں جو ان کے موافقت میں آتے تھے. تو ان کا اصل ذریعہ حاصل کرنے کا وہ سابقہ کتابیں. اب ان واقعات میں جتنی ٹکڑا اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا تو بات ختم ہو گئی. اللہ کی وحی آ گئی، اللہ کا کلام آ گیا، اللہ کا قرآن آ گیا، اتنی واقعے میں تو شک کرنا بھی کفر ہے. یا کوئی واقعہ مبارک ایسا بھی ہوا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا اور حضور پاک نے اپنے صحابہ کو سنا دیا، اور ہمیں صحیح سند کے ساتھ وہ بات پہنچ گئی کہ یہ بات جو ہے حضور پاک نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں بھی کوئی شبہ نہ رہا کہ جب حضور پاک ایک واقعے کی تصدیق فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی تصدیق جو ہے وہ بغیر وحی کے نہیں ہوتی، کیونکہ آپ جو بھی تصدیق فرمائیں گے لازم بات ہے کہ اللہ نے خبر دی ہے اپنے پاک پیغمبر کو، اور اس خبر میں بھی کوئی شک کرے تو کافر ہے کہ حضور کے فرمانے کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شبہ کا اور شک کا، یعنی کسی مومن کو اور ایمان والے. اب باقی باتیں یہ رہ جاتی ہیں کہ قرآن میں بھی نہیں ہے اور حضور پاک کے فرمان میں بھی وہ واقعہ ہمیں نہیں ملا. اب کسی صحابی نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس میں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ بھی اس صحابی نے یہ واقعہ کس سے سنا ہے. اس میں یہ تھا جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عالم جو ہیں بعض چیزیں کعب سے پوچھتے تھے، تو اس کے بارے میں ایک موٹا قاعدہ یاد رکھیں جو علماء نے فرمایا کہ
کہ بھئی کسی واقعے کی لا نصدق ولا نکذب، نہ تو ہم تصدیق کریں گے آنکھیں بند کر کے اور نہ ہم آنکھیں بند کر کے اس کو جھوٹا کہیں گے، کیوں پتہ نہیں اللہ کے ہاں وہ سچا واقعہ ہو اور ہم کیسے کہہ بیٹھیں گے جھوٹا ہے۔ اس کے بارے میں صرف ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر وہ واقعہ اللہ کے قرآن سے نہیں ٹکراتا، کوئی مخالفت نہیں بنتی، حضور کے فرمان سے بھی نہیں ٹکراتا بلکہ ملتا جلتا ہے تو قبول کر لیں گے۔ اگر وہ واقعہ ایسا ہے کہ سیرت کی کتابوں میں ہے یا روایات اسرائیلیہ میں ہے یا سابقہ تواریخ کی کتابوں میں ہمیں کچھ ملا ہے اور وہ واقعہ قرآن پاک سے ٹکراتا ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے، ہم اللہ کے قرآن کو لیں گے اور ہم فرمان حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کو قبول فرمائیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کے نزدیک تاریخی کتابوں کا کوئی اتنا بڑا مقام نہیں ہوتا۔ تاریخی کتابیں محض ہمیں ایک معلومات فراہم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں کہ بھئی چلو کوئی بات ہمیں نئی ایک معلوم ہو گئی، لیکن وہ حجت ہوں کہ ہم اس کو بطور دلیل اور حجت پیش کر سکیں وہ نہیں ہوتا، کیونکہ تاریخی لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعے کے بارے میں انہیں جتنے معلومات مل سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایک واقعے کو بیان کر دیتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی حج پہ آیا ہے، عمرے پہ آیا ہے اور وہ مورخ ہے، تاریخ دان ہے، تو وہ لوگوں سے ملے گا اور لوگوں سے واقعات پوچھے گا، اچھا بھی یہ حرم کب بنا، اس کے بعد والا کب بنا اور یہ توسیع کب ہوئی اور اس کا طول و عرض کتنا ہے اور اس میں کتنے آدمی نماز پڑھ لیتے ہوں گے، اوپر کتنے ہوں گے، نیچے کتنے ہوں گے، مقام ابراہیم سب سے پہلے حضور کے زمانے میں کس جگہ تھا، اب کس جگہ ہے، کب منتقل ہوا، کس نے منتقل، وہ ان بحثوں میں پڑے گا۔ اب جتنے آدمی اس کو ملتے جائیں گے وہ کتاب کا پیٹ بھرتا چلا جائے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ کوئی بات سچی بھی ہے۔ وہ تو ایک تاریخ لکھنی ہے، اس نے ایک سفر نامہ لکھنا ہے، اس نے اس کو جو بھی کوئی بات نئی پیش آئی اس نے لکھ دی، جو بات کسی نے بتلا دی اس کو لکھ دی۔ تو اس لیے ہمیشہ تاریخ جو ہے وہ اتنی حجت نہیں ہوتی، تاریخ سے صرف استشہاد کیا جاتا ہے کہ کوئی واقعہ ہمیں مثلاً معلوم نہیں ہو رہا تھا تو کچھ تفصیلات جو ہیں اس کی ہمیں تاریخ میں بھی مل گئیں، اس کو پھر ہم پرکھیں گے قرآن و سنت کی کسوٹی پر، اس کو ہم دیکھیں گے کہ بھی اس کسوٹی کے مطابق ہے، الحمدللہ قبلناہ، اور قرآن و سنت کے خلاف ہے، کہیں گے چھوڑو ان روایات کو، اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے اور حضور پاک کی سنت مبارک یہ فرماتی ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ کچھ روایات میں اختلاف بھی ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے دور میں کتابت کا، تحریر کا اور مؤلفات کا، تالیفات کا یہ دور بھی نہیں تھا۔ یہ بھی ذرا آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھا کریں کہ اس زمانے میں تو کاغذ بھی میسر نہیں تھا، اس زمانے میں تو لکھنے کے ذرائع بھی میسر نہیں تھے، اس زمانے کے اندر کوئی کمپیوٹرائز سسٹم بھی نہیں تھا کہ اس میں ہم نے ہر بات فیڈ کر دی ہے، جب ہاتھ رکھا تو پڑھ لیا، کوئی میکرو فلم کا سسٹم نہیں تھا کہ 30 جلدوں کی کتابیں ایک ڈبی میں بند کریں اور جیب میں ڈال دیں، جب پڑھنی ہو تو اس کو پروجیکٹر پہ لگا دیں اور جو صفحہ آپ نے پڑھنا ہے پڑھ لیں اور پھر فلم بند کریں اور رکھ دیں۔ تو یہ دور نہیں تھا اس زمانے، اور نہ ہی یہ ٹیلی پرنٹر اور ٹیلیکس اور فیکس اور ٹیلی فون کے سسٹم تھے کہ مجھے ایک بات پہنچی ہے تو میں نے فوراً ٹیلی فون کر لیا مدینہ شریف کے بھئی آپ نے یہ بات فلاں آدمی سے کہی تھی، اس نے کہا میں نے تو نہیں کہی، بات ختم ہو گئی۔ تو اس وقت پھر یہی ہوتا تھا کہ لوگ جتنی محنت کر سکتے تھے، کسی نے لکڑی پہ لکھ دیا، کسی نے پتھر پہ لکھ دیا، کسی نے چمڑے پہ لکھ دیا، کسی کو کوئی پرانے شرانے ٹکڑے کپڑے کے ہاتھ آ گئے وہ اس پہ لکھ کر چلا گیا، اور پھر وہ ٹکڑے متفرق ہو گئے، کتابیں نہ بن سکیں، آگا ادھر مل گیا، ادھر والا ادھر مل گیا۔ بعد میں آنے والوں نے جب کتاب مرتب کی تو جو مخطوطے ان کو مل سکے تھے، جو تحریر شدہ مواد ان کو مل سکا، جس کو جتنا ملا اس نے اسی کو نقل کر دی۔ اس وجہ سے بھی کتب کے اندر جو ہے نا روایات مختلف آ جاتی ہیں، اور اس کا پھر علماء کا کام ہوتا ہے، یہی کام ہے پھر علماء دین کا کہ وہ ان کو چھانٹ چھانٹ کے جتنی اس سے مغز نکال سکتے ہیں وہ مغز نکال کے اپنی کتابوں میں پیش کر دیتے ہیں، اور جس بات پہ ان کی یقین نہ ہو تو وہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ بھی یہ اسرائیلیات میں ہے یا یہ روایت غلط ہے یا یہ روایت میں فلاں آدمی جو ہے ثقہ نہیں، قابل اعتبار نہیں ہے، لیکن ہمیں بہرحال یہی مل سکا ہے جو ہم نے آپ کو علم پہنچانے کے لیے نقل کر دیا ہے۔
اور آگے متنبہ بھی کر دیا کہ اس پہ یقین نہ کر لینا، کیونکہ اس کے اندر فلاں آدمی کذاب ہے، فلاں آدمی وضاح ہے، فلاں آدمی جھوٹا ہے، فلاں آدمی منکر الحدیث ہے، فلاں آدمی جو ہے وہ پیسے لے کر حدیثیں بناتا تھا، فلاں آدمی جو ہے ایسی جھوٹی باتیں گھڑا کرتا تھا. یہ بھی اشارہ کر دیتے ہیں کہ علم کا فائدہ حاصل کرو لیکن یقین نہیں، بس صرف ایک معلومات ہیں. اس لیے اب مفسر کہتا ہے کہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، اب جو روایت کی ہے محمد ابن اسحاق ابن یسار نے، تو اس کی روایت جو ہے اس کے اندر کچھ مخالفت ہے، لما تقدمہ پہلے واقعے کے خلاف کچھ مخالفت ہے. اب اسی کو وہ نقل فرماتے ہیں کہ جناب ان محمد ابن کعب القرظی وہ فرماتے ہیں کہ حدثنی ایضا بعض اہل نجران، کہ مجھے بعض نجران والے لوگوں نے، یہ یمن کا علاقہ ہے، کہ ان نجران والوں کے علاقوں سے کچھ لوگ مجھے ملے اور جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ نجران کے لوگ جو تھے کانوا اہل شرک یعبدون الاوثان، وہ اس دور میں مشرک لوگ تھے اور بتوں کے پجاری تھے. وَكَانَ فِي قَرْيَةٍ مِّن قُرَاهَا قَرِيبًا مِّن نجران، ایک بستی تھی اس نجران کے قریب میں. وَنَجران هِيَ الْقَرْيَةُ الْعُظْمَى الَّتِي إِلَيْهَا جِمَاعُ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ، اس زمانے میں نجران جو تھا وہ بڑا قصبہ تھا، باقی اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بستیاں بھی تھیں، لیکن سب سے بڑا ان کا اجتماعی شہر سمجھیں یا قصبہ سمجھیں یا مرکز سمجھیں وہ نجران تھا. ساحر یعلم غلمان اہل نجران السحر، کہ وہاں ایک جادوگر تھا جو لوگوں کو، وہاں کے لڑکوں کو جادو پڑھاتا تھا. فلما نزل فيهم ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن منبه قالوا نزلها رجل فابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها الساحر وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر. ووعى تامر ابنه عبد الله بن تامر ما غلمان أهل نجران، فكان إذا مر بصاحب الخيمة عجبه ما يرى من عبادته وصلاته وجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم. اب جناب فرماتے ہیں کہ فلما نزلها فیمون، یعنی یہاں نام آ گیا کہ اس فیمون جو تھا یہ وہ راہب ہے. پچھلی روایات میں لفظ راہب آیا تھا لیکن نام نہیں آیا تھا، یہاں اس کا نام بھی آ گیا فیمون. وَلَمْ يُسَمَّوْهُ لِي بِالْإِسْمِ الَّذِي سَمَّاهُ ابن منبہ، پہلے آپ نے جو پڑھی ہے نا وہ وہب ابن منبہ کی، انہوں نے اس کا یہ نام ذکر نہیں کیا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ کیا کہ نجران کے اور دیگر بستیوں کے درمیان میں ایک خیمہ لگا کے وہیں اس نے اپنی عبادت کرنی جو تھی وہ شروع کر دی. اور جو لوگ جاتے تھے نوجوان لڑکے اس جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے، تو تامر جو تھا اس نے اپنے بیٹے عبداللہ کو، اب یہ پچھلے واقعے میں بھی موجود ہے نا عبداللہ ابن تامر، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ تم بھی جا کر جادو کا علم سیکھو. وہ جب جادو سیکھنے کے لیے جاتا تو اسی خیمے پر گزر ہوتا، کیونکہ خیمہ تو وہ راستے میں تھا، درمیان میں تھا. وہ جب دیکھتا خیمے کے اندر کے ایک آدمی ہے ماشاءاللہ عبادت میں مصروف ہے، نماز میں مصروف ہے، تو اس کو وہ بڑی پسند آتی اس کی کہ نہ کسی سے بات ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے، نہ اختلاف ہے، اور اپنے ہر وقت اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے. تو اس لڑکے نے بھی آ کر اس کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا، اس کی باتیں شروع کر دی، حتیٰ کہ اسلم ایمان لے آیا. کیونکہ وہ راہب جو تھا اس وقت فیمون تھا یا جو بھی تھا اللہ کے علم میں، بہرحال وہ تھا دین عیسیٰ علیہ السلام کا، یعنی صحیح معنوں میں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو پکڑا ہوا تھا. اپنے اپنے زمانے میں جس نے اپنے پیغمبر کا دین پکڑا ہے وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، اس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں وجعل یجلس الیہ ویسمع منہ حتی اسلم، ان کے پاس بیٹھتا، ان کی باتیں سنتا حتیٰ کہ مسلمان ہو گیا. فوحد اللہ وعبدہ، اب اس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا اور اللہ کی عبادت خالص اللہ کے لیے کرنی شروع کر دی. وجعل يسأل عن شرائع الاسلام حتى اذا فقه فيه جعل يسأل عن الاسم الاعظم وكان يعلمه فكتمه اياه. اب جناب الحمدللہ وہ لڑکا بھی موحد بن گیا اور اس سے شرائع الاسلام، دین اسلام کی شرائط شریعت کے مسئلے جو تھے وہ پوچھتا، مجھے یہ سمجھائیں، یہ سمجھائیں، یہ سمجھائیں. یہ ساری باتیں سمجھتے سمجھتے حتی اذا فقہ، جب وہ فقیہ بن گیا، سمجھدار بن گیا، تو اس نے کہا اس راہب سے کہ مہربانی کرو مجھے اسم اعظم بھی سکھلاؤ، کیونکہ اسم اعظم کا ذکر تو آتا ہے نا کتابوں میں بھی اور احادیث میں بھی اور تورات میں بھی اور انجیل میں بھی.
کہ اسم اعظم اللہ کے اسماء میں سے ہے، اور اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی قاعدہ ہے کہ جتنی نعمت عظیم ہوتی ہے اتنی ملتی کم ہے، یہ قاعدہ ہے۔ جتنی چیز کی عظمت اور شان بڑی ہو اتنی اللہ پاک اس کو چھپا دیتے ہیں۔ اب جیسے لیلۃ القدر کی ایک بڑی شان ہے، لیکن لیلۃ القدر کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آج رات لیلۃ القدر تھی۔ بعض علماء نے علامات بھی لکھی ہیں، وہ علامات بھی ایسی ہیں ماشاءاللہ کہ جب رات گزر جائے تو دوسرے دن پتہ لگتا ہے، تو رات تو پھر بھی گزر گئی۔ لہذا اگر معلومات ہو بھی جائیں، بہرحال تاکہ بندے جو ہیں اس کی تلاش میں لگے رہیں، جس کو اللہ نے نصیب کرنا ہے وہ نصیب ہو جائے گا۔ اسی لیے اسم اللہ العظم کے بارے میں بھی بڑے اختلافات ہیں اور بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اور بہرحال وہ قرآن کے الفاظ میں بھی موجود ہے، اور حضور پاک کے ادعیہ مبارکہ جو ہیں ان کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس کی تعیین کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ جی آپ مجھے اسم اعظم جو ہے وہ سکھلائیں، تو یہ کہتا رہا اور کہتا رہا اور اسے کہتا رہا، اور وہ جانتے تھے لیکن چھپاتے تھے اس بچے کو بتانے سے، یعنی اللہ نے ان کو تو علم عطا فرمایا تھا لیکن وہ اس بچے کو بتانے سے کچھ اعتراض فرماتے تھے کہ نوجوان بچہ ہے۔ وقال له يا ابن اخي انك لن تعمل واخشاده فكانوا والتامر ابو عبد الله لا يظن الا ان ابنه يختلف الى السائر كما يختلف الغلمان۔ اب اس نے کہا کہ میرے بھتیجے، میرے بھائی کے بیٹے، یعنی محبت سے کوئی بھائی کا بیٹا تو نہیں تھا، انہوں نے کہا تم بچے ہو، تم اسم اعظم کو برداشت نہیں کر سکو۔ معنی کیا ہے برداشت کرنے کا؟ یعنی اگر کسی کے پاس تلوار آ جائے دو دھاری تو اور حوصلہ نہ ہو تو کبھی اپنے کو بھی کاٹ ڈالے گا نا، کیونکہ اسم اعظم ہو تو پھر اتنا بڑا ظرف بھی تو ہو برداشت کرنے کا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے انبیاء ہیں، دو ٹکڑے ہو گئے، دشمنوں نے قتل کر دیا لیکن انہوں نے بد دعا بھی نہیں کی، برداشت کر لیا، صبر فرما لیا۔ کتنے اللہ کے ولی ہیں جن پر آزمائشیں آئیں، صبر کر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہے کہ جو اللہ کو منظور ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اسم اعظم کا علم ہونا اور اس کے بعد اس کا برداشت کرنا جو ہے بڑا مسئلہ ہے۔ ہر آدمی تو برداشت نہیں کر سکتا رہے۔ اب کسی آدمی کو آ جائے آپ تو شام کو بیوی سے ناراض ہوں تو بد دعا کریں گے یہ مر جائے، اسم اعظم جو ہاتھ میں ہے۔ اس لیے بہرحال انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے اس کا قوت برداشت آپ کے اندر نہیں ہے ابھی، تو آپ کو میں وہ نہیں سکھاتا ہوں۔ اور اس لڑکے کا جو باپ تھا وہ یہ سمجھتا رہا کہ بھی میرا بیٹا جو ہے جادوگر کے پاس جاتا ہے اور جادو سیکھ رہا ہے، اور ٹھیک اس کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے۔ وہ اسی پہ مطمئن ہے کہ میں نے تو جادو کے لیے بھیجا ہوا ہے نا لڑکے کو، اور وہ جادو سیکھ رہا ہے اور جادو کے علم جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے جیسے باقی لڑکے کرتے ہیں۔ فلما رأى عبد الله أن صاحبه قبض النبي وتخفف ضعفه فيه عمد إلى أقداه فجمعها ثم لم يبق لله اسما يعلم إلا كتبه بقدح لكل اسم قد أتى إذا عصى أوقد نارا ثم جعل يقذفها فيها قدحا قدحا حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شيء فأخذه ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذي قد كتبه فقال وما هو قال هو كذا وكذا۔ اب جناب یہ ہوا کہ جب اس لڑکے نے بڑا زور لگایا کہ جی آپ مجھے بتائیں، اس نے کہا نہیں۔ تو لڑکا ماشاءاللہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے یہ کیا کہ اس نے کچھ پیالے مٹی کے بنا لیے، اور ہر پیالے پر جب بھی وہ کو اللہ کا نام سنتا تو وہ لکھ لیتا، اور کوئی اسماء اللہ الحسنی میں اسے ملتے تو وہ کسی اور پیالے پہ لکھ دیتا۔ وہ اسی طرح پیالوں پہ لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا گیا، جب جتنے اس کو اسماء اللہ مل سکتے تھے وہ سب لکھ لیے۔ تو ایک دن اس نے آگ جلائی اور ایک ایک پیالے کو آگ میں ڈالتا گیا، تو جس میں اسم اعظم لکھا ہوا تھا اس میں آگ نے اثر نہ کیا، تو اس نے وہ پیالہ لے لیا، اس نے کہا دیکھیں آج مجھے مل گیا اسم اعظم۔ اور وہ آیا اپنے استاد کے پاس اور کہا کہ بھئی میں نے تو اسم اعظم سیکھ لیا ہے۔ اس نے کہا بھی تم نے کیسے سیکھ لیا ہے؟ تو اس نے یعنی اپنے علم سے اپنی فہم سے ایک طریقہ اختیار کیا کہ میں جب اللہ کا اسم اعظم اگر چیز پہ لکھا ہوا ہوگا تو اس کو آگ کیسے جلائے گا، اس کو تو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی ہے۔ اسے بہرحال یہ کہتا نہیں کہ کل آپ بھی جلانا شروع کر دیں،
آپ بھی اسم اعظم سیکھنے میں آ جائیں. اللہ کا قرآن جب جل جاتا ہے تو ہر چیز جل سکتی ہے. یہ نہیں اس کے سیکھنے کا یہ اندازہ تھا، ورنہ اب بھی شرعن مسئلہ یہی ہے کہ قرآن پوشیدہ ہو جائے اور آگ پوشیدہ ہو جائے تو یا انہیں پانی میں بہا دیں یا ان کو جلا کے دفن کر دیں تاکہ کہیں پاؤں نہ آئے اور بے حرمتی نہ ہو اور توہین نہ ہو. تو بہرحال شرعن مسئلہ یہی ہے اور شرعن حکم یہی ہے. تو بہر صورت یہ اس کا ایک فکر تھا اور اللہ نے اس کو چونکہ ایک چیز عطا فرمانی تھی تو اس کے لیے وہ ذریعہ کام آ گیا. یہ نہیں ضروری کہ ہر آدمی کے لیے یہی طریقہ کام آ جائے اور آدمی جا کر بجائے اس کے اللہ کے اسماء کی توہین کرتا پھرے، نعوذ باللہ آگ میں ڈالتا پھرے بلا وجہ. کیوں؟ وہ تو ایک نیا آدمی تھا، سیکھ رہا تھا اس زمانے میں، اللہ نے اس کے لیے ایک ذریعہ پیدا فرما دیا. بہرحال وہ آئے اور انہوں نے آ کر اپنے استاد سے کہا کہ حضرت میں نے وہ اسم جو ہے اسم اعظم آپ نے تو مجھے نہیں بتلایا لیکن میں نے سیکھ لیا ہے. پتہ نہیں کوئی چیز اڑتی ہوئی چلی گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اڑتے ہیں نا پرندے چھوٹے چھوٹے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا جی، اب جناب وہ آیا تو اس نے کہا کہ اچھا تم نے سیکھ لیا ہے تو فما وما ہوا، کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا وقضا وقضا یہ ہے. قال وكيف علمته، کیسے سیکھا تم نے؟ فاخبره بما صنع فقال اے ابن اخي قد صبته فامسك على نفسك وما اظن ان تفعل. اس نے کہا کہ اچھا میرے بیٹے بات یہ ہے کہ تمہیں اسم اعظم تو مل گیا، تم نے ٹھیک سیکھ لیا ہے، اور لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تم اس کو صبر کے ساتھ پھر برداشت کرنا. جب اللہ کوئی چیز دے دے تو پھر اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اس کو برداشت کرنا، ایسا نہ ہو کہ پھر تم اس کا کہیں غلط استعمال کر بیٹھو. لیکن اس نے کہا مجھے لگتا نہیں کہ تم برداشت کر سکو، کیونکہ اتنی بڑی طاقت کو برداشت کرنے کے لیے بھی تو بڑے بڑے ظرف کی ضرورت ہوتی ہے. کہ انبیاء علیہ السلام کو کانٹوں پہ چلنا پڑا، انبیاء علیہ السلام کے چہرے زخمی ہو گئے، انبیاء علیہ السلام کو ہجرت فرمانی پڑی، انبیاء علیہ السلام کو غاروں کے اندر چھپنا پڑا، لیکن کبھی ایسا نہیں کیا کہ بد دعا کریں کہ اللہ میں ابھی کافروں کو برباد کر دے، اور نہ ایک منٹ میں برباد ہو جاتے دشمن سارے. وجہ کیا تھی کہ امت کو سبق دیا جاتا ہے کہ انسان کا کام ہے کہ راضی برضا رہے، کہ جو اللہ نے میرے بارے میں لکھا ہے آمنا و صدقنا، اللہ کی قضا جو ہے ہماری رضا ہے، اور اللہ کی تقدیر پہ ایمان کامل ہو. نفع آئے تو الحمدللہ، نقصان آئے تو الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرما دیں تو الحمدللہ، چھین لیں تو الحمدللہ. بندے کا کام ہے کہ وہ اللہ کے قضا و قدر پہ راضی ہو، کہ جو تقدیر کا فیصلہ ہے وہ برحق ہے. مانے لگے کہ وما اظن ان تفعل، تم کر نہیں سکو گے. فجعل عبداللہ ابن تامر اذا دخل نجران لم يلقى ذن الا قالوا يا عبد الله اتوحد الله وتطفي ديني وعد الله لك ويعافيك مما انت فيه من البلاء فيقول نعم فيوحد الله ويسلم ويدعو الله له فشفى حتى لم يبقى بنجران احد به ذر الا اتاه فاتبعوا ولا امره ودعا له فعوفي حتى رفع شانه الى ملك نجران فدعاه. اب جناب اس بچے نے، اب اس میں کچھ یعنی یہ اضافات آ گئے کہ اس بچے نے یہ کیا کہ وہ جب نجران میں جاتا تو کوئی دکھ والا، بیمار، کوئی پریشان حال، کوئی تکلیف والا آدمی اس کو ملتا تو وہ اس کو کہتا کہ جی میرے لیے دعا کرو. کہتا بات سنو، تم مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، شرک چھوڑ دو، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ جناب توبہ کرتے، شرک سے مسلمان ہو جاتے، وہ دعا کرتا، وہ ٹھیک ہو جاتے. اسی طرح اور جو بھی مریض آتے گئے ٹھیک ہوتے گئے، اسلام قبول کرتے گئے، ٹھیک ہوتے گئے، اسلام قبول کرتے گئے، اسلام میں داخل ہوتے گئے، حتیٰ کہ چلتے چلتے بات جو تھی وہ بادشاہ تک بھی پہنچی کہ وہ آپ کا تو ساری جو آبادی ہے اس کا تو سب کے اندر وہ عقیدہ جو ہے اس نے آ کر پھیلا دیا ہے اور وہ سب توحید والے بن رہے ہیں. وہ تو سارا علاقہ جو ہے موحد ہوتا جا رہا ہے اور مسلمان ہوتا جا رہا ہے. پھر تمہارے ملک کو تو خطرہ ہو جائے گا، تمہارے ماننے والے کم رہ جائیں گے. تو بادشاہ نے اس کو بلایا کہ ٹھیک ہے جی اس کو بلائیں اور لے آئیں کہ وہ کون ہے. اس کو بلایا گیا. فقال له وفسدت على اهل قريتي وخالفت ديني ودين آبائي لأمثلن بك. بادشاہ نے کہا اچھا تم نے آ کر فساد پیدا کیا ہے. پہلے لوگ توحید والوں کو کہتے فسادی ہیں. یہی بات مشرکین مکہ بھی حضور کو کہتے تھے نا کہ آپ جب سے آئے ہیں نا آپ نے جھگڑا پیدا کر دیا. ہم سب اکٹھے رہ رہے تھے، آپ نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے، بیٹے کو باپ سے لڑا دیا ہے، بیوی کو خاوند سے لڑا دیا. آپ اپنا ایک نیا دین لے آئے ہیں، ہمارے باپ دادے کے دین کو خراب کر دیا.
اور آج بھی یہی ہے، آپ کسی علاقے میں جائیں اور آپ ان سے کہیں کہ جناب آپ شرک نہ کریں، آپ قبر پہ سجدہ نہ کریں، آپ قبر پہ غلاف نہ ڈالیں، آپ قبر پہ طواف نہ کریں، آپ عرس نہ کریں، آپ چلیسویں نہ کریں، آپ 11ویں نہ کریں، کوئی نیا دین لے کے آ گیا، خامخواہ ہمارے اندر جھگڑا پیدا کر رہے ہیں، ہم تو باپ دادے سے اسی طریقے پہ چل رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ہم غلطی کر رہے تھے، اللہ نے کوئی اچھا آدمی بھیج دیا، ہمیں دین پہ چلانا چاہتا ہے، نہیں، وہ کہیں گے یہ مفسد ہے۔ اسی لیے دیکھا نہیں قرآن میں ہے کہ فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام گئے تو فرعون نے بھی یہی کہا اپنے لوگوں سے کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ملک اور دین کے اندر فساد پیدا کریں۔ نعوذ باللہ، یعنی انبیاء فساد کرنے آئے ہیں، اور جو جھوٹا دعوے دار تھا خدائی کا وہ حق کر رہا تھا۔ اس لیے ہمیشہ یہ قاعدہ ہے کہ اہل باطل جو ہیں وہ اہل حق کو سمجھتے ہیں کہ یہ مفسد ہیں، یہ فتنہ پرور ہیں، انہوں نے آ کر ایک نئی آگ لگا دی ہے، ایک نیا مسئلہ پیدا کر دیا ہے۔ جی 1400 سال سے تو ہم نے نہیں سنا تھا، اس نے تو نئی بات ہمارے لیے آگے گھڑ دی ہے۔ اس لیے بادشاہ نے کہا تم نے تو کیا کیا ہے، سارے لوگوں کو تم نے خراب کر دیا، تم نے ان کو ان کے باپ دادے کے دین سے منحرف کر دیا ہے، میں تمہیں جو ہے لأمثلن بک، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اس نے کہا لا تقدر علی ذلک، بادشاہ تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم مجھے یہ نقصان دے سکو۔ قال فجعل يرسل به الى الجبل الطويل فيطرى على راسه ويقول الارض ما به باس، بادشاہ نے بھیجا، اب اس میں تھوڑا فرق ہے، بادشاہ نے بھیجا کہ اس کے ایک پہاڑ کے اوپر سے گرایا جائے، انہوں نے گرایا پہاڑ سے، لیکن نیچے بچہ صحیح سالم۔ جعل يبس به الى مياه نجران بحور لا يلقى فيها شيء الا حلق، وہاں کچھ دریا ایسے تھے اور دریاؤں کے کچھ گھاٹ ایسے تھے کہ جو چیز بھی ڈالو تو وہ ختم ہو جاتی تھی، وہ بچے کو اس میں بھی ڈالا گیا، وہاں سے بھی وہ نکلا ہے، وہ تو اپنے اس میں اعظم پڑے اور نکلا ہے۔ فَيُلْقَىٰ بِهِ فِي آبٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ بَعْضُ مَنْ مَا غَلَبَهُ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الطَّامِرِ إِنَّكَ وَاللَّهِ لَا تَقْدِرُ عَلَىٰ قَتْلِي، تو اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اس نے کہا بھی بات سنو، مجھے اللہ کی قسم ہے تیری طاقت نہیں ہے کہ تم مجھے قتل کر سکو، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ ہاں ایک بات ہے، حتیٰ تؤمن بما آمنت به، تم بھی اسی خدا کو مانو جس کو میں مانتا ہوں، اور تم بھی اسی کی توحید کا اعتراف کرو۔ فإنک إن فعلت سلطت علی وقتلتنی، پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں مجھ پہ غالب کر دیں اور تم مجھ کو قتل کر ڈالو۔ قال وفهد الله ذلك الملك وشهد شهادة عبد الله بن الطامر ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة فقتله وهلك الملك مكانه۔ اب یہ کہ بھئی اس نے، بادشاہ نے بھی اقرار کر لیا، توحید کا اعتراف کر لیا، اور اس نے بھی اسی عقیدے کی گواہی دی جس کی وہ عبداللہ ابن طامر دیتا تھا۔ پھر اس نے عصا کے ساتھ اس کو مارا، اس کو زخمی کر دیا، زخم بھی معمولی تھا، لیکن عبداللہ ابن طامر جو تھے وہ شہید ہو گئے اور مر گئے۔ لیکن پہلے واقعے میں اس میں فرق ہے، پہلے واقعے میں انہوں نے کہا تھا کہ تم میرے تیر ترکش میں سے تیر نکال لو اور اس تیر کو باسم رب الغلام کہہ کے مجھے مارو، بس۔ یہ نہیں تھا کہ تم ایمان لے آؤ موحد بن جاؤ، جب ایمان لے آئے موحد بن جائے پھر بچے کو مارے کیوں؟ پھر تو مارنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس کا دین قبول کر لے، جب اس کا ایمان قبول کر لے، اس کے عقیدے کو تسلیم کر لے، تو اس کے بعد تو اس بچے کے قتل کرنے کا کوئی وجہ ہی نہیں۔ اصل واقعہ وہ زیادہ صحیح ہے اور اسی کے مطابق نقل ہوا ہے حدیث مبارک میں جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ بچے نے کہا کہ آپ مجھے نہیں مار سکتے، البتہ ایک طریقہ ہے کہ میرے یعنی ترکش میں سے ایک تیر لے لو اور اس تیر کو پکڑ کے کہو بسم اللہ باسم رب الغلام، میں غلام کا جو رب ہے اس کے نام پر تیر چلاتا ہوں، وہ تیر مجھے لگے تو میں مر جاؤں۔ اس نے اسی طرح وہ تیر چلایا اور مرا۔ اب یہ کہتی ہے کہ بادشاہ بھی وہی مر گیا، لیکن اس میں ہے کہ باقی لوگوں نے جب سنا کہ بادشاہ نے کہا بسم اللہ باسم رب الغلام تو لوگ سارے ایمان لے آئے۔ یہ نہیں کہ بادشاہ یہاں ہے کہ بادشاہ ایمان لے آئے۔ واستجمع آل نجران على دین عبد الله بن الطامر وكان على ما جاء به عيسى ابن مريم عليه السلام من الانجيل وقسم ما صاب ما صاب آل دین من الاحداث ومن هنالك كان اصل دین النصرانیت بنجران۔ اور وہ لوگ جو تھے پھر دین پہ آ گئے، اور دین بھی وہ جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی کتاب انجیل لائے اور جو دین بتلایا، وہ لوگ سارے مسلمان ہو گئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ قائم رہے۔ اسی لیے نجران جو ہے وہ نصرانیت کا گویا مرکز ہے، مرکز اصلی جو ہے
میرے آقا کے زمانے میں وفد نصارہ جو آیا تھا وہ بھی نجران سے آیا تھا، اور ان کا رئیس جو تھا اس کا نام تھا عبد المسیح۔ عبد المسیح وہ نام رکھتے تھے، اپنے آپ کو پیغمبروں سے نسبت دیتے تھے کہ ہم پیغمبر عبد المسیح ہیں، جیسے ہمارے ہاں لوگ نام رکھتے ہیں عبد النبی، یا نام رکھتے ہیں عبد المصطفیٰ، یا نام رکھتے ہیں اسی عبد الرسول۔ تو یہ سارے نام غیر اسلامی ہیں، کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ عبد اللہ ہے، بندہ صرف اللہ کا ہے اور کسی کا بندہ نہیں بن سکتا۔ تمام اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن پاک میں یہ تصریح فرما دی کہ حضرت محمد مصطفیٰ کے بارے میں کہ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جب محمد مصطفیٰ بھی عبد اللہ ہوں تو کوئی حضور کا عبد کیسے بن سکتا؟ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے جو اپنے لحد میں بات کی تو کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے جو بندے ہیں۔ اسی طرح فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، گناہ کیا ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، توبہ کرو تو میں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں عباد مکرمون، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے بجائے کسی غیر سے نسبت دی جائے اور لفظ وہی ہو جو اللہ کے دیا۔ لہذا ہمارے ملک میں ہوتے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے یہاں تو عبد بمانے غلام ہے، عبد بمانے غلام ہو، لیکن قرآن میں عبد کس معنی میں استعمال ہوتا؟ مانا تو وہ دیکھا جائے گا کہ عربی کا لفظ ہے، اور اس لیے عبد المسیح رکھا جائے، یا کوئی اپنے آپ کو عبد آدم کہے، یا عبد المصطفیٰ کہے، یا عبد النبی کہے، یا عبد الرسول کہے، تو یہ نام جو ہے وہ نام غلط ہوتے ہیں شرعاً۔ اسی لیے آپ نے نہیں دیکھا وہ مجاہدین میں سے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بھی ساتھی ہیں عبد الرسول سیاف، تو وہ جب یہاں آئے تو علماء نے کہا یہ کیسے ہو گیا، تم اپنے نام عبد الرب رکھو، اللہ کے بندے بنو۔ اس لیے پھر ان کا نام عبد الرب رکھا گیا ماشاءاللہ۔ بہرحال وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، بات سمجھ آ گئی۔ ہمارے یہاں مشکل تو یہ ہوتی ہے نا کہ باپ دادا زمانے جاہلیت کے نام رکھ دیتے۔ ہمارے یہاں تو کسی نے جمعہ خان رکھا ہے تو آج تک وہ جمعہ خان ہی ہے، کسی نے بدھو خان رکھا ہے تو آج تک وہ بدھو خان ہے، کسی نے منگل خان رکھا ہے تو آج تک وہی منگل خان ہے۔ کوئی منگلا ہے، کوئی بدھو ہے، کوئی خمیسہ ہے، کوئی جموں ہے، کوئی سوارا ہے، کوئی چاند ہے، کوئی چاندنی ہے، کوئی روشن ہے، کوئی اندھیرا ہے، کوئی ظلمت ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں۔ خدا جانے مسلمان ہیں ہم یا پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ ہمارا معاشرہ کیسا معاشرہ ہے کہ جس معاشرے کے پاس 1,24,000 نبی کا نام ہو، جس معاشرے کے پاس 3 لاکھ صحابہ کا نام موجود ہو، اہل بیت کے نام موجود ہوں، اللہ کے قرآن میں انبیاء کے نام بھرے ہوئے ہوں، اور پھر ان کے نام بنے وہ جو ہندو رکھتے تھے، جو آگ والے رکھتے تھے، جو کافر لوگ رکھا کرتے تھے، کبھی مہینے سے نسبت کر دی، کبھی ہفتے سے نسبت کر دی، وہ بھی تو اسی طرح نام رکھتے تھے نا۔ آج تک بھی آپ دیکھ لیں یہودیوں کے نام، آج تک بھی آپ دیکھ لیں نصارہ کے نام، ان کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی، غیر اللہ کی طرف ہوتی۔ تو غیر اللہ کی طرف نسبت کرنا جو ہے یہ کفر اور شرک ہے۔ ایسے چیزوں سے بچا کریں، اور اگر ایسا کسی کا نام ہو تو شریعت میں یہ بھی حکم ہے، یاد رکھو، حضور پاک کے سامنے جتنے لوگ آئے ان کے نام غلط تھے، حضور پاک نے فوراً بدل ڈالے، آپ نے فرمایا ان ناموں کو تبدیل کر۔ لہذا اگر کسی کا نام غلط ہے وہ اپنے نام کو بدل دے، اگر زیادہ کوئی معروف آدمی ہے تو اخبار میں بھی دے دے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اور اگر اتنا معروف نہیں ہے تو اپنے محلے میں لکھنا شروع کر دے میرا نام اب یہ ہے۔ اس لیے نام غلط رکھنا جو ہے یہ علامات جو ہے جاہلیت ہے، یہ علامات کفر اور شرک ہیں۔ آدمی پہچانا تو نام سے ہی جاتا ہے نا، نام سے اور کام سے پہچانا جاتا ہے آدمی، اس لیے ہمیشہ نام جو ہیں وہ بڑے صحیح رکھنے چاہیے، اور ایسے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے۔ اسلام میں ایسے نام بھی پسند نہیں ہے کہ جس کے نام سے آدمی کی بڑائی ظاہر ہو، یا آدمی کا اپنے آپ کے بارے میں تقوی ظاہر ہو کہ بڑا متقی، جیسے کوئی اپنا نام رکھ لے متقی، تو اس کا مطلب ہے تم ہی متقی ہو اور کوئی متقی نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ جانتا ہے کون متقی ہے اور کون گناہگار ہے۔ کتنے ظاہری نیک شکل والے ہوتے اندر میں بھیڑیے ہوتے،
کتنے ظاہری طور پر بیچارے داڑھی منڈے ہوتے ہیں، ہم سے کروڑ درجے اللہ کے ہاں پیارے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے پتہ ہے کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے اور کس کا معاملہ اللہ کے ہاں صاف ہے۔ ایک آدمی میں ایک چھوٹی غلطی ہوتی ہے لیکن بڑے گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ ایک آدمی بظاہر شکل اسلامی بنائی ہوئی ہے لیکن بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہوتا۔ یہ تو معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اپنے ناموں کے معاملے میں، اپنے بچوں کے ناموں کے معاملے میں اسی طریقے سے اپنے علاقے میں جتنی اللہ آپ کو توفیق دے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی سڑک ہے، ایسے نام تجویز کریں کہ آدمی جب داخل ہو اس کو پتہ لگے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ اسلام کا ملک ہے، یہ اسلام کی بستی ہے، یہ مسلمانوں کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی، ہمیں بھی اور ہر مسلمان کو یہ توفیق بخشے۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ پھر یہ تو ایک روایت قال ابن اسحاق حدیث محمد بن کعب القرظی وبعض اہل نجران عبد اللہ بن تامر واللہ اعلم ای ذلک کان، انہوں نے کہا کہ مجھے جو کچھ اہل نجران سے ملا ہے میں نے وہ نقل کر دیا ہے، لیکن حقیقت اللہ جانتا ہے کہ واقعہ کتنا ہے اور کیسے ہے۔ قال فصار الیہم ذو نواز بجندی ودعاهم الى اليہودیہ وخیرهم بین ذلک والقتل فاختاروا القدر فقد اللغتو تفرق بينهم بنا وقدر بالسيف ومسلم ثم قدر منهم قريبا من 20,000 ففي ذوي نواز وجنده۔ اب کہتے ہیں کہ اس کے بعد ذو نواز یہ بادشاہ تھا، پہلے تو نصرانیت تھی نا وہاں، ذو نواز بادشاہ، یہ تقریباً صحیح بات ہے۔ اس کا نام تھا یوسف ذو نواز، نام یوسف تھا، ذو نواز کنیت تھی، کیونکہ ایک نام ہوتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے، ایک لقب ہوتا ہے، یہ اصولی بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ جیسے مثلا پہلے کسی آدمی کا لڑکا ہے تو وہ کہتے ہیں ابو فلان، یا جیسے ابی ہریرہ، یا جیسے ابی سلمہ، یا جیسے ابی عبیدہ بن الجراح، ابھی تو یہ جو ہے ابی عبداللہ، ابو عبد الرحمن، یہ کنیت ہوتی ہے، اور آگے جا کر جیسے الصدیق، الفاروق، یہ لقب ہوتا ہے، اور اصل نام جو ہے وہ نام ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں وہ ذو نواز جو ہے اس کا نام یوسف تھا اصل میں، اور ذو نواز جو ہے اس کا لقب تھا۔ یہ یہودی بادشاہ تھا، اس نے اس علاقے پہ چڑھائی کی، لشکر کشی کی، تو اس نے آ کر پھر ان مسلمانوں سے کہا کہ یا تو یہودیت بننا، یہودی بننا قبول کرو، میرا دین قبول کرو ورنہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو انہوں نے دین اس کا قبول نہ کیا، تو اس نے پھر خندقیں کھدوائیں، ان میں آگ بھروائی، اور ان میں ان مسلمانوں کو جلایا گیا، اور کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کیا، تو تقریباً 20,000 مسلمانوں کو اس وقت شہید کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ وفی ذو نواز وجندہ انزل اللہ عز وجل علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ واقعہ نقل فرمایا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود فهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ اللہ پاک نے قرآن میں یہ واقعہ ذکر فرمایا اپنے پاک پیغمبر کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کریں، اللہ پاک ہلاک و برباد کریں ان لوگوں کو جنہوں نے خندقیں خدا کے مسلمانوں کو آگ میں جلایا، اور خود خندق پہ بیٹھ کے مسلمانوں کے جلنے کا نظارہ کرتے رہے، یعنی پھر بھی رحم نہ آیا۔ اور اللہ نے فرمایا میرا مدنی انہوں نے انتقام کیوں لیا، ایسا کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ وہ میرے ماننے والے تھے، وہ موحد تھے، ان کو توحید کی سزا دی گئی۔ اس میں عبرت ہوتی ہے کہ آپ بھی اپنے صحابہ کو یہ واقعات سنائیں کہ تمہیں بھی آزمایا جائے گا، تمہیں بھی تڑپایا جائے گا، تمہیں بھی انگاروں پہ لٹایا جائے گا، تمہیں بھی تکلیفیں پیش آئیں گی، کیونکہ قاعدہ ہے جتنی ایمان بڑا ہوگا اتنی آزمائش بھی بڑی ہوگی، جتنی اللہ ایمان میں عظمت دیتے ہیں اتنی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی، جتنے شان والے لوگ گزرے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم اتنی ان پر تکلیفیں اور ابتلاءات بھی بڑے آئے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا کا فرمان ہے، فرمایا انی اوذیت فی سبیل اللہ، حضور پاک نے فرمایا اللہ کے راستے میں مجھے اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں کہ پہلے کسی پیغمبر کو یہ تکلیف نہیں دی۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا کو
جہاں مرتبہ نبوت اور ختم نبوت اور سید الاولین والآخرین اور عظیم مراتب عطا فرمائے ہیں، وہاں بعض علماء نے لکھا کہ چونکہ شہادت بھی تو بڑا مرتبہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے حضور کو یہ مرتبہ بھی عطا فرمایا کہ ایک تو ساری زندگی آپ کی فی سبیل اللہ گزری، اور دوسرا یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات میں آپ کی وفات مبارک کا وقت قریب آیا تو حدیث مبارک میں صحیح لفظ موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ ھذا اوان انقطاع ابہری من سم الذی اکلت بخیبرا، آپ نے فرمایا کہ عائشہ وہ جو یہودیہ عورت نے مجھے خیبر میں زہر دی تھی، اس زہر کا آج اثر ہو رہا ہے کہ میری آنتیں اندر کٹ رہی، اس لیے زہر کے اثر سے موت آنا جو تھا شہادت بھی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ اس وقت تو زہر نے اثر نہیں کیا، اللہ نے محفوظ رکھا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، صحابہ تو اسی وقت شہید ہو گئے، جنہوں نے کھایا تھا وہ تو اسی وقت شہید ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر نہ ہوا، آخر میں آ کر وہ اثر ظاہر ہوا جب موت کا وقت مبارک قریب آیا، تاکہ یہ مرتبہ بھی حضور کو نصیب ہو جائے علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو بہرحال جتنی شان بڑا ہوگا اتنی امتحان بھی بڑے ہوں گے، جتنی ایمان بڑا ہوگا اتنی آزمائشیں بھی بڑی ہوں گی۔ آپ تاریخیں اٹھا کے پڑھیں صحابہ کی، آپ تاریخیں اٹھا کے پڑھیں ائمہ دین کی، آپ تاریخیں اٹھا کے پڑھیں ائمہ محدثین کی، آپ تاریخیں اٹھا کے پڑھیں ائمہ حق کی اور ائمہ فقہا کی، کسی کی زندگی وہ تکلیفوں میں گزری ہے، کسی کو شہید کیا گیا ہے، کسی پہ ابتلاءات آئے ہیں، اور یعنی آپ اندازہ کریں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی جس کو اللہ نے امام فی الحدیث کا مرتبہ عطا فرمایا، یعنی آپ اتنے اپنی زندگی مبارک سے عاجز ہیں، اتنی آپ کو تکلیفیں اٹھا دی۔ اسی طرح دیکھ لیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اسی طرح دیکھ لیں امام مالک رحمت اللہ علیہ، اسی طرح دیکھ لیں امام ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ تو جتنی شان بڑا ہوتا ہے اتنا ایمان اور اس لیے فرمایا وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ ان کا جرم یہی تھا کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، ان کا جرم یہی تھا کہ وہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، ان کا جرم یہی تھا کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئے، اور فرمایا العزیز الحمید، میں تو ہر چیز پہ غالب ہوں لیکن میری حکمت ہے، ورنہ اللہ چاہتے تو اسی وقت ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیتے، اللہ چاہتے تو خندق کھودنے والوں کو جلا دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو کافروں کو نیست اور نابود کر دیتے، لیکن فرمایا میری حکمتیں ہیں کہ میں پھر اپنے بندوں کو آزماتا ہوں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں ایمان لائیں اور امتحان نہ ہو؟ امتحان تو پھر ہوگا، اللہ کے راستے میں آزمائے تو جاؤ گے۔ اب بھی دیکھ لو دنیا میں جو صحیح معنوں میں علماء حق ہیں، آج کتنے تکلیفوں میں، آج وہ کتنی پریشانی، دنیا کتنی ترقی کر گئی، علم آ گیا، ترقی آ گئی، لوگوں کے اندر معلومات آ گئی، لیکن جہاں آج بھی صحیح معنوں میں اہل حق ہیں، علماء اہل توحید ہیں، ان کو آزمایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ان کو کافر کہا جاتا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو انبیاء کا گستاخ کہا جاتا ہے، اولیاء کا منکر کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی کا منکر کہا جاتا ہے، درود کا منکر کہا، کیا کیا اتہام ہیں جو ان پہ نہیں لگائے جاتے۔ اس لیے حتیٰ کہ حضرت میرے والد رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے، وہ تو ہمیشہ فرماتے تھے کہ مولوی صاحب جس عالم کی مخالفت نہ کی جائے، فرماتے معلوم ہوا کہ وہ حق نہیں کہتا، اور فرماتے تھے کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، یہ نہیں کہ جس میں سب راضی ہوں، نہیں، گالی دینے والے بھی تو ہوں نا دنیا میں، یہ بھی تو پتہ چلے تھا کہ سنت انبیاء جو ہے قائم رہے، کیونکہ اگر سب دنیا مان لیتی تو حضور کی بات کو مان لیتی، پھر انبیاء سے کوئی زیادہ شان والا ہے، ان کی بات کو جب اپنے گھر والوں نے نہیں مانا، برادری نے نہیں مانا، قوم نے نہیں مانا، قریش نے نہیں مانا، بنو ہاشم نے نہیں مانا، آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے مدینہ منورہ، ورنہ تو پھر ایک عالم کیسے وہ حق والا ہو سکتا ہے کہ وہ حق والا اور اس کی مخالفت نہ ہو، وہ تقریر کرنے آئے اور سارے لوگ راضی ہوں، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ خوش ہو جائیں، یہ تو پھر معلوم ہوا مداری ہے، کوئی عالم تو نہ ہوا، عالم تو تب ہوگا کہ وہ حق بات کرے گا، اور جب حق کرے گا تو جو باطل فرقے والے ہیں وہ جلیں گے، ان کو تکلیف ہوگی، وہ گالی دیں گے، تہمت لگائیں گے، اگر ڈنڈے کی زور ہوا تو مار بھی دیں گے،
اور زیادہ طاقتور ہوئے تو قتل بھی کر دیں. اللہ کے راستے میں کتنے علماء شہید ہو گئے. ابھی ہمارے نوجوان ساتھی ان دنوں میں آپ گن لیں کتنے اللہ کے راستے میں گئے. یعنی صرف ہمارے اپنے ساتھیوں میں کم از کم 10-12 کی تو ابھی ہم قربانی دے کے بیٹھے ہوئے. کتنے علماء ابھی کوئی 3-4 مہینوں میں. اور نوجوان عالم حق کا بات کہنے والے, حق کا کلمہ کہنے والے بس تو برداشت نہیں ہوئے. اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. بہرحال یہ ابتلا ہوتے رہتے ہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ تو حق کی الٹا دلیل ہے. اس لیے فرماتی ہیں ہاکذا ذکر محمد بن اسحاق فی السیرۃ ان الذی اسباب الاخدود هو ذو نواس. انہوں نے کہا اس کی کنیت جو ہے ذو نواس تھی. واسمہ زرعۃ ویسمى فی زمان مملکتہ بیوسف. میں نے کہا تھا کہ اس کا نام یوسف تھا. وہ کہتے ہیں کہ اصل نام تو اس کا تھا زرعہ, لیکن اپنے بادشاہی نام جو تھا اس کا یوسف تھا. وہو ابن بیان اسد ابی قریب. وہ بیان کا لڑکا تھا اور اسد ابی قریب کا لڑکا تھا. وهو تبع الذي غزا المدينة وكسى الكعبة واستضاف معه هبرين من يهود المدينة وكان تعود من تعود من أهل اليمن على يديهما كما ذكره ابن إسحاق مبسوطا. وقد رزوا نواس في غداة واحدة في الأخدود 20,000 فلم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له دوز ثعلبان. ذهب فارسا وطردوا وراءه فلم يقدروا عليه فذهب إلى قيصر ملك الشام وكتب إلى النجاشي ملك الحبشة فأرسل معه جيشا من نصارى الحبشة يقدمهم أرياد وأبرى فاستنقذوا اليمن من أيدي اليهود وذهب ذو نواس هاربا فلجج في البحر فغرق. واستمر ملك الحبشة في أيدي النصارى 70 سنة ثم استنقذه سيف بن ذي يزن الحميري من أيدي النصارى لما استجاش بكسرى ملك الفرس فارسل معه من في السجون وكانوا قريبا من 700 فتبهم اليمن ورجع الملك الحمير. وسنذكر طرفا من ذلك إن شاء الله في تفسير سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے اعتبار سے اصل میں پہلے زمانے میں یاد رکھیں کہ نام جو تھے نا, مثلا جو بھی مصر پہ بادشاہ بنتا لقب فرعون ہوتا, جو بھی حبشہ پہ آتا نجاشی کہلاتا, جو بھی اسی طرح فارس میں آتا کسرا کہلاتا, جو بھی روم کا بادشاہ بنتا وہ قیصر کہلاتا. یہ لقب تھے, نام ان کے اپنے اپنے تھے, لقب یہی ہوتا تھا. قیصر, کسرا, نجاشی, فرعون, یہ سب لقب تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یوسف کہلاتا تھا اور اس نے آ کر قبضہ کیا. اور یہ بھی لکھا ہے محمد ابن اسحاق نے کہ دراصل یہی ہے وہ جس کا لقب پھر تبع بھی بنا, کیونکہ ایک آدمی کے کئی لقب بن جاتے. تو جیسے کہ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی بھی 3 کنیتیں تھیں. فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو ابو الولید بھی کہتے تھے, ابو العباس بھی کہتے تھے, ابو مرہ بھی کہتے تھے. فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس کے بارے میں آیا ہے کہ اس کی بھی 3 کنیت تھیں, ابو الولید, ابو مرہ, ابو العباس. تو اسی طرح اس کا نام پھر تبع کا لقب بھی دیا گیا. تو کہتے یہ وہی شخص ہے کہ یہ لشکر لے کر پھر اس نے چڑھائی کی مدینہ منورہ پر بھی, اس علاقے کو بھی فتح کیا. اور پھر یہ وہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ پہ غلاف ڈالا. تو اس میں تو بہرحال کوئی شک نہیں, یہ صحیح روایات ملتی ہیں کہ سب سے پہلا غلاف کعبۃ اللہ پہ تبع نے ڈالا ہے اور وہ یمن کا بادشاہ تھا. اور اس کے ڈالنے کی وجہ بھی یہ ملتی ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ کا علاقہ اور وہ سارے علاقے فتح کرتا 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 آ رہا تھا تو اس کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ چلو راستے میں مکے کو بھی فتح کرو اور کعبۃ اللہ کو بھی توڑو, یہ کیا انہوں نے اللہ کا گھر بنایا ہوا ہے. اس نے جب یہ ارادہ کیا تو اللہ کی طرف سے ایک ایسی اندھیری آئی اور زبردست طوفان آیا اور مٹی برسی کے ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آئے اور خیمے اڑ گئے اور تتر بتر ہو گئے. تو اس کے ساتھ 2 عالم تھے ہبرین من الیہود, یہودیوں کے. اس نے ان کو بلایا کہ بھئی یہ کیا عذاب آ گیا, بھئی ایک وقت کوئی ایسی علامات بھی نہیں تھے. تو آخر وہ اپنے کتابوں کے عالم تھے. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ جو جہاں جا رہے ہیں مکہ مکرمہ اس میں ایک اللہ کا گھر ہے جو سابقہ کتابوں میں جس کا ذکر ہے. معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے دل میں اس کے بارے میں کوئی برا ارادہ کیا.
تو اس نے کہا ہاں میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ میں اس ملک کو فتح کروں گا اور کعبہ کو توڑ ڈالوں گا. اس نے کہا بس توبہ کرو, یہ وہی عذاب. تو اس نے کہا اب اس کا حل کیا ہے؟ اس نے کہا حل یہی ہے کہ توبہ کرو, توبہ کرو اور مکے میں جاؤ اور اہل مکہ کا اکرام کرو اور ان کی احترام کرو اور اللہ کے کعبے کی عزت کرو. اس نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے, کعبے پر غلاف ڈالا جائے اور اس شہر کی عزت کی جائے. تو اس نے پھر ابتدا کی اس غلاف. پھر یہ غلاف چلتا آیا, چونکہ یہ حضور کی ولادت سے 70 سال قبل کا واقعہ ہے. اور پھر جب یہ غلاف آیا تو پھر مکے کے جو سردار بنے پھر وہ بھی غلاف ڈالتے رہے. اور غلاف بھی ہر زمانے میں مختلف رہا ہے, کیونکہ کعبۃ اللہ کا کبھی یہ بھی رہا ہے کہ بغیر چھت کے صرف دیواریں تھیں اور دیواروں پہ وہ غلاف چڑھا دیتے تھے, کبھی سیاہ رنگ کا, کبھی سفید رنگ کا, کبھی پیلا, کبھی نیلا, کبھی سبز, کبھی حریر, کبھی ریشم, کبھی مختلف ٹکڑے مل جاتے ان کو. اس زمانے میں جتنے کپڑے ملتے, چادریں ملتی, ان کو گانٹھا اور ایک غلاف بنا دیا اور ڈال دیا. اب حضور کے زمانے میں بھی وہ چیز چلی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اس کا انکار نہیں فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ دین میں اجازت ہو گئی. کیونکہ اگر کسی بات پر حضور خاموش ہو جائیں اور اس عمل کو باقی رہنے دیں تو وہ عمل دین کہلاتا. اس لیے کہ اگر وہ چیز اسلام کے خلاف ہوتی, اگر وہ چیز اللہ کے احکام کے خلاف ہوتی تو اللہ کے نبی کو کسی کا کیا ڈر تھا؟ جب مکہ فتح ہو گیا حضور فرماتے ختم کرو یہ بات. اور لیکن اسی کے لحاظ سے پھر لوگوں نے ایک اور بدعت بنا ڈالی, اللہ معاف فرمائے, کہ اب کعبے سے بڑھ کر لوگوں نے ہر قبر پہ غلاف ڈال دیا. تو یہ جو ہے یہ بہرحال ایک خالص بدعت ہے. حضور نے فرمایا کہ قبر پر لکھنا, قبر پہ پتھر لگانا, قبر پہ ناموں کی تختیاں لگانا, قبر پہ چونا لگانا, قبر پہ سنگ مرمر لگانا, قبر پہ دیے جلانا, قبر پہ ایسی چیزیں کرنا, فرمایا یہ بدعات ہیں, محدثات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح دین پہ چلنے کی توفیق. اس لیے اب لوگ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ جہاں غلاف ڈالا ہوا وہ لازماً وہ سمجھتے ہیں یہاں قبر ہو, کیونکہ عقیدہ بن گیا نا دماغوں میں, ایک بیٹھ گئی ہے نا بات. کیونکہ آپ نے کبھی مسجد کے اوپر غلاف ڈالا ہے؟ بھلا مسجد کس کا گھر ہے؟ تو وہ آپ کے یہاں عزت والی چیز نہیں. اس کے گنبد پہ کبھی آپ نے غلاف ڈالا ہے؟ اچھا کسی مدرسے میں قرآن حدیث پڑھایا جاتا اس پر بھی آپ نے کبھی غلاف ڈالا ہے؟ کبھی نہیں ڈالا. تو جب بھی آپ نے ڈالا تو قبر پہ ڈالا. اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت بیچاری کافی عمر رسیدہ مجھ سے پوچھا, اس نے یہ نہیں کہ لوگوں کی سنی سنائی بات ہے, مجھ سے پوچھا, میں گزر رہا تھا, اس نے کہا بیٹا بات سنا, آپ اردو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جانتے. تو اس نے کہا کہ پنجاب کی تھی. وہ کہنے لگی پنجابی؟ میں کہا پنجاب کے تو ہیں ہم لوگ, کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بھی اندر کے دی قبر ہے. کیوں قبر اس نے غلاف دیکھے ہی قبروں پر ہیں تو اس نے سمجھے یہاں بھی اندر کسی کی قبر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جناب پھر مولویوں نے روایتیں بھی ڈھونڈ لی ہیں, وہ کہتے ہیں 70 نبی کی قبر ہے, ایک دو بھی نہیں, 70 نبی کی قبر ہے, زمزم کے دروازے سے کعبے کے دروازے سے لے کر زمزم تک. اور حضرت اسماعیل کی قبر ہے پرنالے کے نیچے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہدایت عطا. اور میرے آقا کی حدیث ہے, آپ نے ایک دفعہ دیکھا بشیر الخصاصیہ صحابی ہے میرے نبی پاک کا, وہ قبرستان میں جوتے سے آ رہے تھے. آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ جوتا اتار دو. میں ایسی جگہ پر جوتا پہنتے ہو؟ میں قبروں میں جوتا پہن کے نہ چلا کرو. تو اگر قبروں کے اوپر چلنے سے حضور نے منع فرمایا اور یہاں انبیاء کی قبریں دی اور حضور نے اور اللہ نے حکم دیا کہ چلو اوپر, کوئی خدا کا خوف بھی تو ہونا چاہیے نا. یعنی اندازہ فرمائیں اگر انبیاء کی قبریں ایسی ہیں کہ جن پر نبی حکم دے صحابہ کو کہ اوپر دوڑو اور رمل کرو اور پاؤں سے انہیں روند ڈالو, تو پھر تم قبر کو کہاں سے عزت والا بناؤ گے؟ کوئی ایک بات سوچنی چاہیے, ایک طرف تم اپنے عقیدہ ثابت کرتے ہو تو دوسری طرف انبیاء کی قبروں کی توہین کا اقرار نہیں کرتے ہو. اس لیے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت فرمائے. ایک مختلف اور دوسری بات ہمیشہ یاد رکھیں, کئی اللہ کے نبی آئے ہوں گے مکے مدینے میں, کئی اللہ کے انبیاء کی وفات آئی ہیں. شریعت کے حکم میں ما سوائے قبر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں، ما سوا قبر محمد مصطفیٰ. کیوں؟ اس کی وجہ ہے عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پہ زندہ بیٹھے ہیں، وہ تو ابھی مرے نہیں. تو باقی انبیاء عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں یا بعد میں ہیں؟ پہلے ہیں. اب حضور کے زمانے کو گزرے 1400 سال اور 600 سال پہلے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک. تو 2000 سال باقی انبیاء کے زمانے کو، تو کسی کو 3000، کسی کو 4000، کسی کو 4500. تو 4500 سال کے بعد ایک زمین اپنی اصلی شکل میں بھی نہیں رہتی، ایک جگہ جو ہے وہ اپنی اصلی حیت میں بھی نہیں رہتی. اس لیے جہاں جہاں انبیاء کے قبروں کا ذکر ہے وہاں علماء نے یہی لکھا ہے کہ بس لوگ کہتے ہیں تو ہم بھی کہیں گے، لیکن ہم کوئی عقیدہ یا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک یہی ہوگی، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی اثبات ہی نہیں. اسی طرح مثلا حضور نے فرمایا کہ معراج والی رات میں جب میں گزرا تو مجھے موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھلائی گئی. حضور نے فرمایا اگر وہی جگہ ہو تو میں تمہیں بتلا دیتا، لیکن پھر حضور نے بھی نہ بتلائی. حضور کو دکھا تو دی گئی، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ گزرا، جس غار میں اصحاب کہف نے 309 سال تک سوتے رہے اور زندہ رہے، اور پھر اللہ نے ان کو اسی جگہ موت دی، اسی غار میں وہ دفن ہو گئے، لیکن آج تک کسی کو وہ غار نہیں ملا. ساری دنیا کی تاریخیں ڈھونڈ نکالیں آپ، کوئی کہتا ہے فلاں ملک میں ہے، کوئی کہتا ہے فلاں پہاڑ میں ہے، کوئی کہتا ہے فلاں پہاڑ میں ہے، کوئی کہتا ہے فلاں پہاڑ میں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں روم کے علاقے میں چڑھائی کی صحابہ نے. اس علاقے میں جب آپ پہنچے اور ملک فتح کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہاں وہ غار ہے جہاں اصحاب کہف تھے. تو حضرت امیر معاویہ کو بڑا شوق ہوا، انہوں نے کہا بھی ایسا موقع مل گیا کہ آج اس ملک کو ہم نے فتح بھی کر لیا ہے اور اس علاقے میں بھی موجود ہیں. تو انہوں نے صحابہ کو بلایا کہ کچھ لوگ تیاری کریں، وہ جا کے غار کو دیکھیں تاکہ پھر ہم بھی جائیں گے. حضرت ابن عباس موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ امیر معاویہ ایسا ہرگز نہ کرو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ نے قرآن میں جب کہا ہے کہ ہم نے ان کو دیکھنے والوں کو سے روک دیا ہے، جو بھی دیکھے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، کہ اگر دیکھو گے تو بھاگو گے پیچھے. تو جب اللہ نے اس وقت ہی روک دیا کہ کوئی نہ دیکھے تو تم کیوں خواہ دیکھنا چاہتے؟ نے کہا یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ سو رہے تھے، اب ہمیں اللہ میں نے نہیں روکا. انہوں نے کہا یہ تو اس زمانے کی بات ہے نا جس زمانے کا اللہ نے. انہوں نے کہا تمہاری مرضی ہے. بہرحال چند جماعت چلی گئی دیکھنے کے لیے. جب وہ پہاڑ پہ چڑھتے چڑھتے اس غار کے قریب پہنچے، ایسی تیز ہوا آئی کہ سب گرے اور نیچے آ. واپس آئے، پوچھا کیا؟ ہونے کا جی ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا. حضرت ابن عباس نے فرمایا دیکھ لیا. انہوں نے کہا تم نے سچ کہا تھا، بہتر تھا کہ ہم آدمی نہ بھیجتے، ان بیچاروں کو پریشانی کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے وہ جگہ ہی چھپا دی، وہ جگہ ہی ختم کر دی اور بات کو ہی ختم کر دیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے بدعات اور احداثات جو ہیں یہ دین کے اندر یہ ادب کا طریقہ نہیں ہے. اگر یہ ادب ہوتا ایمان سے کہو تو حضور سے بھی بڑا کوئی ادب والا ہے نہ. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میرا تو عقیدہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں میرے مدنی سے زیادہ با ادب کوئی نہیں. میرا تو ایمان یہ ہے کہ ساری دنیا کا ادب اکٹھا کرو تو حضور کے ادب کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں بن سکتا. تو اگر یہ غلاف ڈالنا ادب تھا تو حضور نے اپنی بیوی کی قبر پہ کیوں نہیں ڈالا؟ حضور نے اپنے بیٹے طیب طاہر کی قبر مبارک پہ کیوں نہیں ڈالا؟ حضور نے اپنی بیٹیوں کی قبر پہ کیوں نہیں ڈالا؟ حضور نے سید الشہداء سیدنا حمزہ کی قبر پہ کیوں نہیں ڈالا؟ حضور نے اپنے اصحاب بدر کی قبر پہ کیوں نہیں ڈالا؟ شہدائے احد کی قبر پہ کیوں نہیں ڈالا؟ کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ. یا تو آپ کو یہ کہنا ہوگا نعوذ باللہ آدمی کافر ہو جائے گا کہ ان میں ادب نہیں تھا. اگر ان میں ادب تھا تو پھر ہم میں بے دینی آ گئی. سیدھی بات ماننی پڑے گی. 2 اور 2 4 ہی ہوں گے، کبھی 6 نہیں ہوتے. سیدھی بات ماننی پڑے گی کہ ہندو تہذیب نے ہم پہ اثر کیا. انہوں نے اپنے گوردواروں میں، انہوں نے اپنے مندروں میں، انہوں نے اپنے بتوں پہ، انہوں نے اپنے عبادت خانوں میں اس قسم کی چیزیں کی اور وہ ہمارے اندر سرایت کر گئیں اور ان کو ہم آج دین بنا بیٹھے.
اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے بعد مولوی میرے بھائی اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے کہتے ہیں کہ جی اصحاب کہف میں لنتخذن علیہم مسجدا، انہوں نے مسجد بنائی، جو بنانے والے کافر تھے۔ کون تھے؟ مسلمان تھے وہ۔ اس زمانے کی شریعت کا ہمارے اوپر حکم نافذ ہوگا، اس زمانے کے احکامات شرعی ہمارے، جب حضور نے فرما دیا کہ لا یبنا علیہ، قبر پہ بنا نہ کی جائے، ولا یجسس، فرمایا قبر پہ چونا نہ کیا جائے، فرمایا ولا یرفع، قبر کو اونچا نہ کیا جائے، بلکہ حضور نے فرمایا حضرت علی تمہیں میں بھیج رہا ہوں، لا قبرا مشرفا الا صفیتہ ولا تمثالا الا طمستہ، کوئی تصویر دیکھو تو مٹا ڈالو اور جو قبر زمین سے اونچی ہو برابر کر۔ یہ حکم دینے والا محمد مدنی ہے، عمل کرنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے شریعت صرف اتنی اجازت دیتی ہے کہ ایک بالش کے برابر قبر اونچی ہو اور مٹی ہو، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو، اس کی توہین نہ ہو۔ کوئی آدمی پیشاب کرنے جا کے بیٹھ جائے، کوئی آدمی ویسے اوپر چڑھتا پھرے، کوئی آدمی ٹیک لگا کے ان کے اوپر سوتا رہے، کوئی آدمی قبر کے اوپر جا کے بیٹھ جائے، اس کو تو پتہ نہیں ہے نا غریب کو۔ اتنی علامت رکھی جائے تاکہ مسلمانوں کا مقبرہ جو ہے وہ ہمیں نظر آئے۔ اب اگر اللہ کی اس پہ رحمت ہے تو اسی کچی مٹی کو بھی اللہ جنت کا باغ بنا دیں گے، اور اگر اللہ کی ناراضگی ہے تو ہم سونے کی بھی بنا ڈالیں تو اندر جہنم بن جائے۔ اس لیے دعا فرمائے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان میں فرما، اور اللہ ہر مسلمان کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ راہب نے لڑکے کو منع کیا تھا کسی مصیبت میں مجھے نہ بتا دینا، پھر اس نے کیوں بتا دیا؟ جب لڑکا ملے تو اس سے پوچھنا، میں نے تو نہیں بتایا۔ یہ ابھی 1.5 گھنٹہ جو میں نے تقریر کی، یہی تو ہم نے سمجھا ہے کہ تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ عجیب آدمی ہے، پتہ نہیں سوال لکھنے والے بھی اللہ نے مجھے ایسے عطا فرمائے ہیں۔ ارے کسی سے قرضہ لینا ہے 2000 ریال، وہ دعا نہیں کرتا، دعا کریں میرے لوگ کھا گئے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں نے بڑا شوق کیا کہ جناب مولوی نہ بنوں، حلال کھاؤں، کبھی وہاں بھی کیونکہ کوئی ذمہ داری والا خناس تو دماغ میں رہتا ہے نا، تو جناب کچھ شاگرد جو بہت زیادہ عزیز تھے ان کو پیسے دیے کہ بھی تجارت کر کے مجھے کما کے دیں گے، الحمدللہ اصل بھی کھا گئے۔ تو اس لیے بہرحال میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں تو میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تیری مشکل بھی حل کرے، اللہ میرا حق بھی مجھے دلا دے۔ آج لوگ جو ہیں نماز کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام، تو لوگوں کو مصافحہ کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، کوئی سنت نہیں، یہ صرف لوگوں میں ایک غلط طریقہ پڑ گیا ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، لیکن باہر سے آؤ، آ رہے ہو، اتفاق سے ملے ہو، باہر سے مجلس، یہ نہیں کہ نماز کے بعد، نماز میں جو ہم نے سلام کیا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو نماز میں ہم نے کیا کہا؟ السلام علیکم، تو تمام اللہ کے ملائکہ پر، تمام مسلمانوں پر جو بھی اس طرف ہے، تو ایک سلام کر کے بیٹھیے، وہی جنازے والی دعا ہے نا۔ بھئی جنازے میں دعا مانگ کھڑے، مولوی کہتے ہیں اور دعا مانگو، بھی ابھی ہم نے کیا کیا؟ گالیاں دی ہیں ابھی ہم۔ اور خدا کے بندے، ابھی جو ہم نے جنازہ پڑھا ہے تو اس میں گالی دی ہے، دعا مانگی ہے۔